جن کے غلاموں کا یہ انداز ہے، اس نبیوں کے امام کی زندگی کا انداز کیا ہوگا؟ لیکن میں نے آج کے اس فتنے کے سامنے یہ کتاب الثقات سے اس انداز کو پیش کر دیا تاکہ انہیں شک نہ رہے کہ کہاں سے یہ روشنی چلی ہے اور کہاں سے یہ نور آیا ہے۔ وہاں اس انداز میں تصرف ہے، بعد از وصال چونکہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جو وہاں جاتا ہے اسے فیض سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کی مزید وضاحت کے لیے آگے اس کا جو انداز ہے وہ گزشتہ ایک سیمینار کی وہ حدیث شریف ہے جس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ آج یوٹیوب پہ دیکھو تو لکھا ہے اشرف جلالی کی جھوٹی حدیث، اور نیچے انہوں نے اپنی تقریر دی ہوئی ہے۔ مجھے سعودی عرب سے فون آیا اور کہا گیا کہ تم نے عقیدہ توحید سیمینار میں ایک حدیث پیش کی ہے، اگر تم جو کچھ تم نے بیان کیا ہے وہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث اور ہے، بیان تمہارا اور ہے، اور اگر تم ثابت کر دو تو ہم تجھے نوٹوں میں تو لیں گے۔ تو ہمیں کسی گمراہ کے نوٹوں کی ضرورت نہیں۔ میرے امام نے کہا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، لیکن ریکارڈ درست کرنے کے لیے کہ یوٹیوب پہ اشرف آصف جلالی کی جھوٹی حدیث جنہوں نے لیبل لگایا اور جنہوں نے چیلنج کیا کہ جو کہا تھا درست ثابت کرے تو ہم نوٹوں میں تولیں گے، میں اس بھرے اجتماع میں وہ ثبوت دے رہا ہوں، اور مجھے اس بات کا قوی یقین ہے، میں دامان حافظ الحدیث کو تھامتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں، نیٹ بھی کھلا ہے، یوٹیوب بھی کھلی ہے، گلوبل ویلی پر لائیو آواز بھی جا رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہماری دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے وہ حدیث شریف ہے کیا، اس کو سماعت کر لو۔ میں نے مسند امام احمد بن حنبل سے، وفاء الوفا سے، اور میں نے الادب المفرد سے یہ حدیث پیش کی تھی۔ میں یہ ثابت کر رہا تھا چونکہ حج پہ جو فرقہ وارانہ لٹریچر تقسیم ہوتا ہے اس پہ یہ لکھا ہے کہ کوئی صحابی کبھی برکت لینے کے لیے کسی جگہ پہ نہیں گیا، اور یہ لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے، بار بار اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے، کوئی صحابی کسی جگہ برکت لینے نہیں گیا، اور کہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں جگہ جا کے نماز پڑھوں گا تو لکھا ہے ان کی کتابوں میں وہ عقیدہ رکھنے والا ابو جہل سے بڑا مشرک ہے معاذ اللہ۔ تو میں نے اس جھوٹ کا جواب دیتے ہوئے یہ دلیل پیش کی تھی کہ مدینہ شریف میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل صلاح، اس پہاڑ کے ساتھ خندق کے آثار ہیں۔ جب جنگ خندق لڑی جا رہی تھی، ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کو فتح کی پہاڑی کہا جاتا ہے، وہاں میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور وہاں میرے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دعا فی مسجد الفتح ثلاثہ، نبی علیہ السلام نے 3 دن دعا مانگی تھی، یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء۔ یوم الاربعاء کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا ایک دن پیر کا تھا، ایک دل کا تھا، ایک بدھ کا تھا۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ بدھ والے دن دعا قبول ہو گئی، بین الصلاتین، 2 نمازوں کے وقت کے درمیان دعا قبول ہو گئی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے۔ اب حضرت جابر کا عقیدہ کیا بن گیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ بن گیا، یہ مسند امام احمد
وفاء الوفا، الادب المفرد، ان تینوں کا حوالہ میں نے پیش کیا. ان کا عقیدہ بن گیا. حضرت جابر کہتے ہیں فلم ینزل بی امر مہم غائز او غلیظ، ایک روایت میں غلیظ ہے، ایک میں غائز ہے. الا توقیت تلک الساعہ، کہتے ہیں میری پوری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے تو کیا ہوا؟ کہا میں نے اس جگہ اس وقت میں دعا مانگی ہے، ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، مشکل حل ہو گئی تھی. اب یہ میں نے کہا کہ صحابی ہیں، بدعتی نہیں ہے. دعا تو اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے. کیوں جاتے تھے مسجد فتح کی جگہ؟ کیوں دعا مانگتے تھے؟ تو پتا چلا صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس جگہ پہ قدم لگاتے ہیں وہاں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس وقت دعا مانگتے ہیں وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو میں نے کہا دیکھ لو، صحابی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جہاں قدم لگے وہاں سے برکت ملتی ہے. تو تم کتابوں میں جھوٹ لکھتے ہو کہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، سند صحیح سے ثابت ہے کہ وہ جاتے تھے. اور کلمات حسر ہیں، کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مشکل آئی ہو اور میں نہ گیا ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں وہاں گیا ہوں اور مشکل حل نہ ہوئی ہو. مشکل حل ہوئی ہے، میں گیا ہوں، دعا مانگی ہے اور میرا کام بن گیا ہے. اب اس مقام پر مجھے انہوں نے جو جواب بھیجا ہے جھوٹی حدیث کے نام سے، انہوں نے کہا اس حدیث سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جابر اس وقت دعا مانگتے تھے کہ جس وقت سرکار نے دعا مانگی تھی. اس جگہ جانا ثابت نہیں ہے، صرف اس وقت دعا مانگتے تھے. اس جگہ جانا ثابت نہیں. یہ جگہ جانا تم نے خود کھڑا ہوا ہے برکت ثابت کرنے کے لیے کہ وہاں جانے سے برکتیں ملتی ہیں. جگہ ثابت نہیں، کہتے ہیں صرف وقت ثابت ہے. میں کہتا ہوں چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، پہلے یہ تو مان گئے کہ جس وقت میں محبوب دعا مانگے وہ وقت وقتوں میں ممتاز ہو جاتا ہے. پتا چلا کہ جس زمان کو نسبت ہو جائے ان کی ذات سے وہ زمان زمانوں میں ممتاز ہو گیا. تو میں کہتا ہوں جس مکان کو نسبت ہو جائے ان کی ذات سے وہ مکان مکانوں سے بھی ممتاز ہو گیا. لہذا ان کا عقیدہ جو تھا اس کے مطابق تو وقت میں بھی برکت نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ دے نہیں سکتے. اور یہ کوئی برکت تھوڑی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ایک وقت بدھ میں دعا مانگی اور قیامت تک کی بدھ اس کی وہ گھڑی برکت والی بن جائے، یہ فیض بھی تھوڑا تو نہیں. لیکن جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ جگہ جانے کا ذکر نہیں، تم جگہ میں برکت سمجھتے ہو اور جگہ جا کے برکتیں مانگتے ہو، تو دلیل میں لا رہا ہوں. یہ میرے پاس کتاب اس امام کی ہے جس کو امام بخاری کہا جاتا ہے. یہ میں نے حوالے میں پہلے نمبر پر پیش کی، مسند امام احمد، وفاء الوفا، الادب المفرد، امام بخاری کی کتاب. یہ امام بخاری کا انداز، یہ امام بخاری کی تحقیق اور امام بخاری کا عشق، یہ 704 نمبر پہ حدیث ہے. اس میں 704 نمبر، یہ دار ابن کثیر دمشق بیروت کی چھپی ہوئی، اور الادب المفرد ہر جگہ سے مل جاتی ہے. میں نے نمبر اس لیے بتا دیا جو چاہے چیک کر لے اور پھر مانے کہ داتا کے دیوانے جھوٹی حدیثیں نہیں پیش کرتے، سچی حدیثیں پیش کرتے ہیں. شرق و غرب تک نجد کے بجوؤں کو چیلنج ہے میرا. یہ امام بریلوی کا فکری بیٹا بول رہا ہے اور دستک دے کے اعلان کر رہا ہے ہم ریالوں پہ نہیں مدینہ کے نوالوں پہ پلے ہیں.
پوری سند ساتھ لکھی ہوئی ہے. ان عبد الرحمن بن کعب قال سمیت جابر بن عبد اللہ، میں نے حضرت جابر سے سنا، جابر بن عبداللہ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یقول، وہ کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد، اے مسجد الفتح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں، پتا چلا کہ کہیں پاس کھڑے تھے، کہ اس مسجد میں یعنی مسجد فتح میں کیا کیا تھا؟ دعا مانگی تھی. یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء فاستجیب لہ بین الصلاتین، اور اب بدھ والے دن دو نمازوں کے درمیانی وقفے میں دعا قبول ہو گئی. تو پھر کیا ہوا؟ قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ولم ينزل بھی امر مہم غائز، اور دوسرے میں غلیظ کا لفظ ہے، اس میں غائز کا معنی دونوں کا ایک ہے، بھارا کام، مشکل کام، نہایت مصیبت. فلم ينزل بھی امر مہم غائز الا توخیت تلک الساعۃ، میری پوری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہے تو میں نے ارادہ کیا تلک الساعۃ، اس گھڑی کا جس گھڑی میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. فدعوت اللہ، میں نے رب سے دعا مانگی، فی ہے اس مسجد فتح میں، بین الصلاتین دو نمازوں کے درمیان، یوم الاربعاء بدھ کے دن، فی تلک الساعۃ اس گھڑی میں، الا عرفت الاجابۃ، جو ہی دعا مانگتا گیا دعا قبول ہو گئی. اب دوبارہ سنو لفظ کیا ہے جو میری دلیل ہے. پہلے بھی ہے الا توخیت تلک الساعۃ، سا مؤنث ہے، مسجد مذکر ہے، آگے الفاظ کیا ہیں؟ فدعوت اللہ فیہ، میں نے رب سے دعا کی اس میں. اگر ہوتا نا اس گھڑی میں تو ہوتا فی ہا، یہاں کیا ہے؟ فی ہے. اور دوسری دلیل کیا آگے لکھا ہے؟ فی تلک الساعۃ، گھڑی کا علیحدہ ذکر کر دیا دو بار. پہلے کہا الا توخیت تلک الساعۃ، پھر کہا فی تلک الساعۃ، میں نے اس گھڑی کا ارادہ کیا، اس گھڑی کے اندر فی ہے اس مسجد فتح میں نے جب بھی دعا مانگی ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے. اس واسطے امام بخاری کا یہ مجموعہ حدیث الادب المفرد پیش کر کے شرق و غرب تک جھوٹی حدیث کا لیبل لگانے والوں کو چیلنج کر رہا ہوں. منہ بولا انعام ان کو دوں گا اگر وہ اس بات کو جھوٹا ثابت کرے. رب کعبہ کی قسم، یہ امام بخاری کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ حضرت جابر کا ایمان تھا. جس گھڑی میں محبوب نے دعا کی وہ گھڑی بھی برکت والی تھی، جس مسجد میں دعا کی وہ مسجد بھی برکت والی بن گئی ہے. اس واسطے میرے پاس المدینہ اخبار کا وہ پورا حصہ موجود ہے. جبل صلہ کی کٹائی ہونے لگی تو وہاں کے علماء میں جن کے مدینہ شریف کے گورنر ام القرا اور جامعہ مدینہ منورہ کے ایک پروفیسر اور اس کے علاوہ بلدیہ مدینہ شریف کے ایک رہنما، ان کا بیان موجود تھا. انہوں نے کہا جبل صلہ کے ساتھ ہم ٹریڈنگ سینٹر نہیں بننے دیں گے اور مسجد فتح ہم اس کی کٹائی نہیں ہونے دیں گے. اس کے اندر الوطن اخبار میں اور المدینہ میں اس چیز کو واضح رکھا گیا. انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
اور کہا یہ کسی خاندان کی جاگیر نہیں، یہ امت کی جاگیر ہے کہ جو چاہے وہاں کے دعا مانگے۔ اس بنیاد پر یہ دیکھو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے اس انداز سے ان کے جھوٹ کو میں مسترد کر رہا ہوں، مجمع عام میں دنیا کے سامنے لائیو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے مسلک کی بنیاد جھوٹ پر نہیں ہے، اللہ کے فضل سے فولاد سے پختہ دلیلوں پر موجود ہے۔